نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. محرم الحرام کا مہینہ بڑا اہم مہینہ جس میں اہل ایمان نے اللہ کی توفیق سے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ ہمارے سابقہ 1 سال کے گناہ رب معاف فرما دے گا. اہل ایمان اس آیت کریمہ میں صحابہ کی عظمت کا ذکر ہے. محرم الحرام کے مہینے میں کچھ لوگ صحابہ کی ذات پر زبان درازی کرتے ہیں، تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس پہلی جماعت کا دفاع کیا جائے. اصل یہ اسلام کے دشمن ہیں جو صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں. اگر صحابہ پر زبان درازی کی جائے اور ان کا ایمان مشکوک بنا دیا جائے تو سارا اسلام ہی مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کے ذریعے ہی ہم تک اسلام پہنچا، شریعت پہنچی ہے. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ،
اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی۔ چار باتیں۔ نمبر 1، ایمان، لات اور منات سے ہٹ کر، شرک سے اور کفر سے توبہ کر کے صحابہ کی جماعت نے اللہ پر ایمان، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر ایمان، پھر حالات کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑا، وہاجروا، ہجرت کی، مال و متاع چھوڑا، اولاد چھوڑی، وطن چھوڑا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے ہوئے مکہ کو مخاطب ہے، مکہ دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن مکہ کے باسی رہنے نہیں دیتے۔ وہاجروا، ہجرت کی۔ نمبر 3، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اس دین کے غلبے کے لیے اللہ کے راستے میں لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ کا مصداق بنے۔ والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان مکہ کے باسیوں کو پناہ دی، انصار کی جماعت، مہاجرین بھی آگئے اور انصار بھی آگئے۔ اب رب کہہ رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن۔ رب کہے ابو بکر مومن ہے، رب کہے عمر مومن ہے، رب کہے عثمان مومن ہے، اور آج یہ رافضی کہے کہ ان کا ایمان درست نہیں، رب گارنٹی دے رہا ہے یہ انصار اور یہ مہاجر اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، عزت کی رودی بھی ہے۔ اللہ نے ان مہاجرین کو اور ان انصاریوں کو سب کو معاف کر دیا۔ لہم مغفرہ، ان سب کے لیے بخشش، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اہل ایمان، ایمان کا حصہ بنائیے صحابہ کی محبت اور عظمت، اور جو صحابہ کا دشمن ہے وہ دین کا دشمن، اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، رب کا دشمن ہے۔ رب نے ایک اور مقام پر فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ نے تو ان کی مدد کی، اللہ نے مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا، پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے سسر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دونوں جا کر ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اور غار میں پناہ لینے کے بعد مکہ کے مشرق کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر ان مشرکوں نے
اپنے قدموں میں نگاہ ڈالی تو ہمیں دیکھ لیں گے. اتنے کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں، گردن سیدھی ہے، اس کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، نیچے سے ابو بکر ان کو دیکھ رہے اور پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے ایسے سر کو جھکایا اپنے قدموں کی طرف تو ہمیں دیکھ لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین، اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ. یہ نہیں کہا میں تیرے ساتھ ہوں، میں مددگار ہوں، میرے ہوتے ہوئے وہ کیسے تجھے یا مجھے پا سکتے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہی ذکر کیا جب وہ دونوں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ رب ہے، ان کے ساتھ رب نہیں ہے. رب نے یہاں تک پہنچا تو دیے اور ہمیں بھی بتلا دیے. پہنچانا چاہوں تو کنارے پر پہنچا دوں اور نہ دکھلانا چاہوں تو کنارے سے پلٹا دوں. اے ابو بکر ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ثالثہما، تیسرا ہمارے ساتھ رب ہے. میں رب کی اجازت سے نکلا ہوں، تجھے رب کی اجازت سے ساتھ لیے. رب ہمیں مکے سے نکال کر مدینہ پہنچانا چاہتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مکہ کے چودھری ہمیں پالیں؟ جس ابو بکر کا نام، جس کی فضیلت اللہ قرآن کے اندر سورۃ توبہ کے اندر بیان کرے، اس ابو بکر کے بارے میں لوگ زبان درازی کرے تو اہل سنہ کی ذمہ داری ہے، اہل توحید کی ذمہ داری ہے. مرثیے پڑھنے کی بجائے مرثیے شیعوں کا راستہ نہیں روکتے، غم حسین منانے کی بجائے اللہ کے ان پاک ہستیوں کا ذکر کرو جن کے ذریعے سے رب کا تعارف ہمیں ہوا. وہ پاک ہستی نبی کے بعد سب سے پہلی ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا میں نے دنیا کے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں، میرا رب ہی دے گا. یہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں ذاکرین اور رافضی حضرات زبان درازی کرتے ہیں. محرم کے مہینے میں کہاں کربلا، کہاں حسین، کہاں حسین کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہاں ابو بکر کا زمانہ. ابو بکر فوت ہوئے، عمر کی حکومت آئی، عمر فوت ہوئے، عثمان کی حکومت آئی، عثمان شہید ہوئے، علی کی حکومت آئی، علی شہید ہوئے، حسن کی حکومت آئی، حسن کی وفات ہوئی، امیر معاویہ کی حکومت بنی، امیر معاویہ فوت ہوئے، پھر کہیں یزید کی بادشاہت ہے اور حسین ہے، اور کوفیوں نے بلا کر کوفی لا یوفی وفا نہ کی. حسین کی شہادت کتنے عرصے کے بعد، اور گالیاں ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، پیغمبر کے یاروں کو، پیغمبر کے سسر کو، پیغمبر کے داماد کو، ذوالنورین کو، عثمان غنی کو. اہل ایمان، صحابہ کی عظمت ہمارا ایمان ہے، صحابہ سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے. رب نے قرآن کے اندر جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا. مولا کریم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لہم الخیرات واولئک
ہم المفلحون، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان والے، کون تھے وہ ایمان والے؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے، خلفائے راشدین ہے۔ یار لوگ جو کہتے ہیں 3 رہ گئے تھے باقی سب مرتد ہو گئے تھے، صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ کہا والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم، پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ نے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی وانفسہم، جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اولئک لہم الخیرات، رب گارنٹی دے رہا ہے یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں۔ رب کہے یہ بھلائیوں والے ہیں، رب کہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ رب صحابہ کی گارنٹی دے، اور آج کا یہ رافضی صحابہ پر زبان درازی کرے، صحابہ پر تان کرے۔ اہل ایمان اصل اس کو دشمنی اسلام کے ساتھ ہے، اصل اس کو دشمنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اصل اس کو دشمنی رب کے ساتھ ہے، رب کی توحید کے ساتھ ہے۔ رب گارنٹیاں دے رہا ہے اولئک ہم المفلحون، یہ کامیاب جماعت ہے، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ صحابہ کے لیے جنتیں تیار ہوئی۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے جنت کا تذکرہ کیا، کہا جنت کے 8 دروازے، ایک شخص ہوگا کہ ان 8 دروازوں کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے ذریعے سے یہ شخص جنت میں چلا جائے۔ ابو بکر نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا بھی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے یقین ہے، مجھے گمان ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے، اور ابو بکر صدیق وہ تم ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان کہ تم ہوں گے، جنت کی خواہش ہوگی، جنت کے دروازوں کی خواہش ہوگی۔ باب الریان کہے گا کاش میرے ذریعے سے ابو بکر جنت میں چلا جائے۔ کمال نہیں ہے اس ابو بکر کو گالیاں؟ پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، جنت میں ایک محل کو دیکھا، ایک عورت کو اس محل کے اندر وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا جبریل امین سے یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا محل ہے؟ کہا آپ کے ساتھی عمر فاروق کا محل ہے، عمر کا گھر ہے۔ آئے عمر سے ملاقات ہوئی، کہا عمر میں نے دیکھا جنت میں ایک موتیوں کا محل ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، یہ عورت کون ہے؟ کہا یہ عمر کی بیوی ہے، یہ جنت کی حور ہے، یہ جنت میں محل ہے خطاب کے بیٹے کا، آپ کے سسر کا۔ کہا عمر دل کرتا تھا تیرا گھر اندر سے دیکھ کر آؤں، لیکن تیری غیرت نے مجھے جانے نہ دیا۔ عمر فاروق رو رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر میں آپ پر غیرت کروں گا؟ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کے ذریعے سے ہم نے بتوں کی عبادت کو چھوڑا ہے، اللہ کی توحید کو قبول کیے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ رب فرماتا ہے
یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ کہا رب نے ایک اور جگہ پر، مولا کریم نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، جن لوگوں نے عمل صالح کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لوں گا، شمار کر لوں گا۔ نبی پر ایمان کون لے کر آیا؟ سب سے پہلے ابو بکر ہے۔ نبی پر ایمان کون لے کر آیا؟ سب سے پہلے خدیجہ ہے۔ نبی پر ایمان کون لے کر آیا؟ چھوٹوں میں سب سے پہلے علی ہے۔ ابو بکر کی محنت سے عثمان مسلمان ہوئے، عثمان کی محنت سے دیگر صحابہ مسلمان ہوئے، اور رب گارنٹی دے رہا ہے جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے، صحابہ سے زیادہ نیکیاں کون کر سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا تھا تم اگر احد پہاڑ کو سونے کا بنا لو اور رب کے راستے میں سارا پہاڑ تقسیم کر دو، سن لو، اور تمہارے مقابلے میں میرا ایک صحابی کا معنی جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کا دیدار کیا ہے، وہ آدھی مٹھی جو کسی فقیر کو دے دے، رب تمہیں احد کے پہاڑ سونے کا ثواب نہیں ملے گا، اس سے زیادہ ثواب آدھا مٹھی جو صحابی جو تقسیم کرے گا اس کو ثواب عطا فرمائے۔ ان صحابہ کے بارے میں زبان درازی جن کے بارے میں رب کہے قرآن کے اندر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ رب راضی ہو گیا ہے، یقیناً راضی ہو گیا ہے، جبکہ وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا رب نے معلوم کر لیا۔ کمال ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رب تو راضی ہو گیا ہے۔ رب کے بندے کہتے ہیں یہ صحابہ مسلمان نہیں تھے، نبی کے بعد اکثریت نہیں، 3 رہ گئے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور رب کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں، عمر بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، عثمان مکے گیا ہوا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سب صحابہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، ہتھیار نہیں تھے، جو ہی خبر ملی عثمان کو شہید کر دیا، پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ نے آواز دی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ آسمان والے نے اس درخت کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا ہے، جس درخت کے نیچے یہ 1400 صحابہ کی جماعت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے ایمان کی گواہی، ان کے دل کی گواہی رب دے رہا ہے۔ ایمان، ان کا ایمان، فعلم ما فی قلوبہم، لوگ کہتے ہیں ان کا ایمان ظاہری تھا، اندر سے نعوذ باللہ وہ منافق تھے۔ رب کہتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو ایمان تھا رب نے وہ جان لیا تھا، رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ صحابہ کی گارنٹی، صحابہ کے ایمان کی گارنٹی، فانزل السکینہ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آسمان سے رب ان کے ایمان اور جہاد اور ایمان کی وجہ سے، نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے سکینت نازل کر رہا ہے، فتح کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ وہ تو یہ کہے اور یار لوگ کہے ان کا ایمان ظاہری تھا،
اسلام ظاہری تھا، اندر سے وہ منافق تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کیا بات کرتے ہیں اہل ایمان۔ دیکھیے ایک اور مقام پر رب فرماتا ہے صحابہ کے بارے میں، اور صحابہ بھی کون سے؟ حلال، خباب بن عرد، مقداد بن اسود اور عمار بن یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ چار صحابہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس یہ موجود ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مکہ کے چودھری آئے، بڑے بڑے سردار آئے، اور ان غرباء کو دیکھ کر تیوری چڑھائی، کہا غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ہم نہیں بیٹھتے۔ پیغمبر کا ذہن بھی یہ بنا کہ یہ لوگ بعد میں مجھ سے اسلام سیکھ سکتے ہیں، مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اگر یہ اٹھ کر چلے جائیں، یہ بڑے بڑے سردار مکہ کے لوگ اگر یہ مسلمان ہو جائے، ان کے پیروکار بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ آسمان والے نے وحی اتار کر کہا ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ان صحابہ کو جو غرباء ہیں، فقیر ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، یا حسب و نسب کے لحاظ سے کمزور ہے، کہا نا ان کو مت اٹھائیے، جو آ رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ایمان نہ لے کر آئیں، رب آپ سے سوال نہ کرے گا۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان سے آپ کے بارے میں سوال نہ کرے گا۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو نکال دیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت اللہ کے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ ان چودھریوں کو کہہ دیا گیا کہ ان کو اٹھایا نہیں جاتا، یہ یہیں پر بیٹھیں گے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر موجود ہیں اور پیغمبر کے پاس یہ چودھری بھی موجود ہیں۔ اچانک ایک شخص آیا، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا کو کیا پتا مجلس میں کون بیٹھا ہے۔ وہ آئے اور آتے ہی انہوں نے اسلام اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ مسئلے پوچھنے شروع کر دیے۔ آپ کو ناگواری آپ کے چہرہ انور پر آئی، آسمان والے نے آسمان سے قرآن اتارا، عبس وتولا، وہ ترش رو ہوا، وتولا، اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، تجھے کیا خبر شاید وہ سمر جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکرى، یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنا، جو بے پرواہی کرتا ہے۔ مکہ کے جو لوگ ہیں، فانت لہ تصدی، اے پیغمبر تو اس کی طرف پوری توجہ کرتا ہے۔ وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ واما من جاءک یسعی، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے، فانت عنہ تلہی، تو اس سے بے رخی کرتا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے۔ ایک صحابی جو نابینا ہے، اس کے آنے پر
دوسرے چودھریوں کی موجودگی کی وجہ سے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، آپ کے چہرے پر، چہرہ انور پر، آپ کی پیشانی پر لکیریں پڑی، سلوٹیں پڑی، آسمان والے نے ایک صحابی کی شان میں قرآن کے اندر 10 آیتیں نازل فرما دی۔ اللہ کے ہاں ان صحابیوں کا اتنا مقام ہے، اللہ کے ہاں اتنی عظمت ہے، اور ہم زبان درازی کریں اور ہم چپ بیٹھے رہیں کہ نہیں جی ہمارے یہ مہینہ ان رافضیوں کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ قبر پرستوں کا ربیع الاول ان کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان جب تک ہم زندہ انشاءاللہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، دلائل کی دنیا میں جہالت کی دنیا سے پناہ مانگتے ہوئے، قرآن سناتے ہوئے کہ یہ قرآن سارے کا سارا رب کی توحید، پیغمبر کی عظمت اور صحابہ کی عظمت پر اللہ نے نازل فرمایا۔ کہیں رب اپنا تعارف کروا رہا ہے، جنت میں جانے کا راستہ بتلا رہا ہے، کہیں اہل شرک توبہ کر کے پیغمبر کے صحابی بن رہے ہیں، ان پر رب کی نعمتیں اتر رہی ہیں، آسمان سے سکینت اتر رہی ہے، نام لیا جا رہا ہے، زید کا نام قرآن کے اندر موجود ہے۔ اہل ایمان اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ رب ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم آپس میں صحابہ کے اختلاف پر اپنی زبانوں کو تالے لگا کر رکھتے ہیں، اس کی وجہ بھی اللہ کی کتاب ہے، کلم وعد اللہ الحسنی۔ اللہ نے ہر صحابی سے جو پیغمبر کا شاگرد ہے، ہر صحابی سے، ابو بکر جو سب سے بڑا ہے اور آخر میں جو 102 ہجری کے اندر فوت ہوئے، سب سے آخر صحابی، ان سب سے راضی اور سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم کون ہوتے ان کے ایمان میں شک کرنے والے؟ اور جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔